پلاننگ میں کیا کیا انوالو ہوتا ہے؟ اس وقت صرف ہم پلاننگ پہ بات کریں. پلاننگ میں کیا کیا انوالو ہوتا ہے؟ ٹائم، جگہ. استاذہ جیسے بیبی سٹیپس لیں، جیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ اچھا وہ آنٹی ہیں پورا سپارہ فجر میں پڑھ لیتی ہیں، فلانا آدھا پڑھ لیتا ہے، تو اس پریشر کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے. میں نے اسی طرح عادت ڈالی تھی کہ میں کہتی تھی کہ اچھا میں 3 آیتوں سے شروع کروں، اور وہ پھر مجھے ہوتا تھا کہ اچھا 3 آیتیں ہی ہیں نا، 2 منٹ لگیں گے، لیکن میں 3 سے 1 رکوع ہوا، 1 سے 2. تو بیبی سٹیپس لیں، کیونکہ عادت ڈالنے کے لیے جتنا گریجول چلیں گے اتنا ایزی ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس کو روٹین بنانا جو ہے وہ بھی عادت کو پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے. یعنی اس کی منصوبہ بندی بھی کرنا ہے، صرف پریکٹس نہیں بلکہ پرفیکٹ پریکٹس. یعنی روٹین کے لیے کیا ضروری ہے؟ پرفیکٹ پریکٹس، تسلسل کے ساتھ کام کرنا. پھر مختلف اسٹریٹجیز جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اسٹریٹجیز بنانا جس میں ریمائنڈرز ہیں، الرٹ ہیں، یاد دہانیاں ہیں، مختلف چیزوں کے ذریعے موٹیویٹڈ ہونا. اچھا، یہ جو پلانرز ہے نا، ایک تو ہے کسی ایک خاص عادت کے بارے میں پلاننگ بنانا، اور ایک یہ ہے کہ کچھ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر کے ان سب کے آگے تھوڑا تھوڑا پلان کر لینا. مثلا ٹارگٹس میں کیا ہو سکتا ہے، انشاءاللہ آگے بک میں بھی کچھ چیزیں آئیں گی. جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ فرائض سے متعلق کیا کیا کام آپ کو کرنے ہیں، وہ آپ کے ٹارگٹس ہیں، ان کی پلاننگ آپ نے کرنی. پھر آپ دیکھیے کہ فیملی سے متعلق آپ کی ذمہ داریاں کیا کچھ ہیں. اگر آپ کے ساتھ والدہ ہیں تو ان کی کیا ذمہ داری ہے آپ پر، ان کو کھانا کھلانا ہے. اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اگر آپ کے شوہر ہیں ان کے نسبت سے آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. آپ کے نیبرز ہیں تو ریلیشن شپ یا فیملی جو ہے اس کے متعلق کرنے کے سارے کام لکھ لیجئے. اسی طرح فائنانسز ہیں آپ کے، ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں. ابھی آپ اگر ارن نہیں کرتے، اگر آپ کرتے ہو یا کسی بزنس میں ہو تو پھر آپ کی ایک ڈفرنٹ طریقے کی چیزیں ہوگی. پھر آپ کے حوالے سے صرف صدقات وغیرہ ہو سکتے ہیں. ماہانہ آپ کا جو خرچ آپ کو ملتا ہے، مثلا گھر والے آپ کو کوئی جیب خرچ دیتے ہیں، تو آپ کو پوری طرح پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس میں سے کیا کیا کرنا ہے. اپنی ذات پہ کیا خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں کو کیا دینا ہے، غریبوں کو کیا دینا ہے، صدقہ کہاں کرنا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچ کے ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو ہم طالب علم ہیں، ابھی تو ہم کماتے نہیں ہیں، تو جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کی کوئی منی مینجمنٹ نہیں کرنا جانتے. تو مال سے متعلق امور جو ہیں ان کو بھی آپ لکھ کر رکھیں. ٹھیک ہے، 1 مہینے میں مجھے کتنا خرچ کرنا ہے، اپنے لیے کیا کیا کرنا ہے اور دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے. کیونکہ قرآن پاک کا جب آپ حکم پڑھتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ کو بھی اپنا جائزہ تو لے کہ کیا آپ نے ان سب کے لیے کچھ کیا. آپ کہیں گے نہیں، میں تو خود ہی سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں. بھلے میں ضرورت مند ہوں، پھر بھی صدقے کی عادت ڈالیں، کچھ نہ کچھ اس میں سے آپ نکالیں، کچھ نہ کچھ دوسروں پر خرچ کریں. تو یہ آپ کے کیا ہو جائیں گے، مختلف آپ کے گولز ہو جائیں گے، ٹارگٹس ہو جائیں گے. پھر ان کے لیے منصوبہ بندی کیا کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو مجھے یہ ادائیگی کر دینی ہے، دوسری تاریخ کو مجھے یہ کرنی ہے، مہینے کے مڈ میں مجھے یہ کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ کرنا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کی لکھی ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ پھر مس نہیں ہوں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی ہیبٹس جو اپنی ذات سے متعلق ہیں، جیسے اچھے اخلاق، اچھی روٹین، اچھی تعلیم، ان چیزوں سے متعلق چیزیں، تو یہ بھی ساری آپ نے اپنے اس میں لکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، تو مختلف جو آپ نے کام کرنے ہیں ان کو کس طرح لکھیں گے، کون کون سی چیزیں لکھیں گے. ذات سے شروع کر لیں کہ اپنے اندر کیا کیا پیدا کرنا ہے، آپ نے کیا لینا ہے، کیا چھوڑنا ہے. فیملی فرسٹ، قریبی دائرہ، پھر اس کے بعد تعلیم یا جاب، دیگر ریلیشن شپ، دین کی خدمت، کیونکہ دین کی خدمت بھی تو ہمارے اوپر ایک لازم چیز ہے نا. تو اس میں آپ کس طریقے سے جانا چاہتے ہیں، کیا آپ تعلیم کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے، سوشل ویلفیئر کے ذریعے، کس قسم کے، یہ کون سا روٹ آپ کو لینا ہے، کون سا طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہے، اور اس کی پھر آپ کو پریپریشن کرنی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو تسلسل ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جائزہ لیتے رہنا ہے، اپنے آپ کو واچ کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایک چیز کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات زندگی میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ ٹیچر ہیں. جب آپ ٹیچر ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا،
آپ کی روٹین طالب علموں سے مختلف ہوگی، اگرچہ آپ تب بھی طالب علم ہوتے ہیں. اسی طرح آج آپ طالب علم ہیں، کل آپ ڈاکٹر بن کے کہیں کام کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی روٹین یہی ہوگی جو آج ہے؟ یہ نہیں ہوگی، بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، وسائل بدل جائیں گے، مددگار کبھی زیادہ ہو جائیں گے، کبھی کم ہو جائیں گے. یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ گھر میں بہت سارے ہیلپرز ہیں اور کبھی سب چھٹی پہ چلے گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ اسی روٹین پہ قائم رہ سکتے ہیں جو مددگاروں کی موجودگی میں رہیں گے؟ تو ایمرجنسیز کے لیے چینجز اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ کس طرح تبدیل ہونا ہے، یہ بھی بہت جاننا ضروری ہے. ورنہ بہت سے لوگ اس کو مینج نہیں کر پاتے اور وہاں جا گرتے ہیں. کہتے ہیں جب تک حالات اچھے تھے سب کیا، اب حالات وہ نہیں رہے اس لیے ہم مجبور ہو گئے، اور اپنے اوپر ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح بہت سا قیمتی وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں. مثلا شوہر کماتا تھا اور بیوی اپنی مرضی سے بہت کچھ خرچ کر لیتی تھی. شوہر کی جاب چلی گئی، اب کیا ہوگا؟ کیا وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور فرسٹریشن شروع ہو جائے گی؟ اب کیا وہی عادتیں جو پہلے کی تھی کہ آپ بہت سا صدقہ خیرات کر لیا کرتے تھے، اب آپ کے ہسبینڈ کے پاس جاب نہیں، آپ انہیں کہتے نہیں میں نے صدقہ کرنا، مجھے اتنے پیسے چاہیے، اور وہ دے نہیں سکتے، تو آپ کیا اس وقت مایوس اور پریشان پھریں گے؟ مثلا ہسبینڈ ایک بڑے شہر میں پوسٹڈ تھے، اس کے بعد ان کی اور جگہ پر پوسٹنگ ہو گئی جہاں آپ سمجھتے کہ آپ کی گروتھ کے کوئی چانسز نہیں ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ وہی پرانی عادتوں پہ چلیں گے؟ نہیں، اب آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی کچھ چیزوں میں. تو چینج مینجمنٹ بھی آنا چاہیے، ورنہ زندگی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی. کس کس چیز میں چینج آتا ہے بتائیے ذرا، سوچئے. ہیلتھ میں چینج آتا ہے، اور ایج کل یوم ہوا فی شأن، ذمہ داریوں، رسپانسبلٹیز، رولز. اور کس میں چینج آتا ہے؟ ریلیشن شپس میں کمی بیشی، انوائرمنٹ، موسم کا بدلنا، اور ریسورسز. ہمیشہ ایک جیسی نعمتیں نہیں ہوتی. اور سوچ میں، یس، قرآن پڑھنے سے پہلے اور بعد میں سوچ ایک نہیں رہتی، پرائرٹیز بدلتی ہیں نا. اور ایموشنز میں، یس، کمپینین شپ، دوستی، ماحول، نیبرز، ان سب کی بھی لسٹ بنا لیجئے. مجھے کن کن چینجز کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، اور پھر حالات کے چینج کے ساتھ مجھے کس طرح اپنے آپ کو چینج کرنا تاکہ میں پروڈکٹیو رہوں. عادت کا کئی لوگ مطلب کیا لیتے ہیں؟ ریجڈ ہو جانا، بس یہی کرنا ہے. اب بس بچے نہیں، شادی نہیں ہوئی، آپ 1 سپارہ روز پڑھ سکتے ہیں. اب آپ نے عادت بنا لی، اب آپ کی شادی ہوگی. شوہر صبح سو کے نہیں اٹھتے، ان کو نماز کی بھی عادت نہیں. وہ یہ پسند بھی نہیں کرتے کہ آپ نماز کے لیے اٹھیں. اب کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ جسٹیفائی کر لیں گے کہ اب عموماً ہوتا کیا ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑوں کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ یا آپ ان کو چینج کر لیتے ہیں یا خود چینج ہو جاتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ خود کو جو اچھا اس کے مطابق. کچھ آتے یہ نہیں آپ ہی کی اچھی ہے ساری، ادھر بھی اچھائی ہے، کچھ وہاں بھی اچھا ہے، اس کے مطابق خود کو چینج کر لینا. اور جو اپنے میں اچھا ہے اس کے مطابق دوسروں کو چینج کرنا ہے. یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ پھر سوچئے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اور یاد رکھیے اگر بیکار جیے تو اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بیکاری یا فضول کام لے کے جائیں گے وہ اٹھا کے پھینک دیں گے. مجھے چاہیے ہی نہیں تم سے، میں نے اس لیے نہیں سب کچھ دیا تھا کہ تم یہ کر کے آؤ. بہانہ کوئی بھی نہیں چلے گا. جو فرض ہے وہ فرض ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. کرنا آپ ہی کو ہے، کسی اور نے آپ کے لیے نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اب آپ کو اپنے لیے کچھ تحریری کام کرنے، ریٹن کام کرنے. نیکسٹ ہوم ورک آپ کا کیا ہوگا؟ کیا کہا ابھی میں نے؟ کیا کیا بنانا ہے؟ لسٹ بنانی ہے کاموں کی. اس میں آپ اگر مختلف ہیڈنگز رکھ لیں نا، ٹھیک ہے، ہیڈنگز رکھ لیں. ذات میں صحت بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے. خاندان، اس میں آپ کے ریلیشن شپ بھی آ جائیں گے، یعنی خاندان والوں کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ بھی. فائنینسز، ورک سے مراد اس وقت آپ طالب علم کی حیثیت سے دیکھیے اپنے آپ کو. اس کے علاوہ اور کوئی چیز؟
دین کی خدمت یا سوشل ورک؟ دین کی خدمت ابلیغ خدمت خلق اور یعنی کون سے مین ایریاز ہیں جن میں آپ کو کام کرنا ہے؟ کن کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ اسپینڈنگ، ارننگ فائنینسز میں آ جائے گی، عمر اور جوانی اور جسم یہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں آ جائے گا، علم جو ہے وہ ورک میں آ جائے گا، دین کی خدمت بھی ورک میں آ جاتی ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو۔ میں بہت سارے ہیڈنگز اس لیے نہیں بنوا رہی کہ پھر وہ آپ بہت پھیل جائیں گے، چند مین ٹارگٹس رکھیے پھر اس کے نیچے سب ٹارگٹس، ٹھیک ہے؟ نماز روزہ یہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں آ رہا ہے نا، عبادات آپ کی اسی میں آ رہی ہیں، اس میں آپ کے پھر انشاءاللہ میں آگے ڈیٹیل بھی تھوڑی سی لاؤں گی کہ جس میں آپ کا انر جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، آپ کی روحانیت کی، آپ کی اسپرچولیٹی کی، آپ کے ایمان کی، آپ کے تقوی کی، آپ کے توکل کی، ٹھیک ہے، وہ چیزیں، پھر بیرونی طور پر آپ کی جسمانی صحت، جذباتی صحت، باقی تمام چیزیں جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں۔ یہ آگے کے چیپٹرز میں جو کچھ چیزیں آئیں گی کچھ میں مزید ایڈ کر دوں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا ذہن واضح نہیں ہوا اس معاملے میں تو کوئی سوال آپ کرنا چاہیے، کوئی ایڈ کرنا چاہیں کچھ؟ جی آپ فرمائیے۔ جی آپ اس طرح کر لیجئے، 4-5 کارڈز لے لیجئے، 4-5 پیجز لے لیجئے، ہر ایک کے اوپر مین ٹائٹل لکھ لیجئے اور اس کے نیچے جو دماغ میں آتا ہے اپنی ایکسرسائز کیجئے، ٹھیک ہے؟ کہ اس ایریا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جہاں میں نے اچھی چیزیں اپنانی ہے اور اس میں جو میری بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں وہ چھوڑنی ہے۔ مثلا فائنینسز ہیں، اب تھوڑی سی ایکسرسائز یہی کر لیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ فائنینسز میں آپ کو کوئی بری عادت پڑی ہوئی ہے، بتائیے، آپ خود بتائیے اگر والنٹیئر کر سکتے ہیں۔ فضول خرچی، کس چیز پر فضول خرچی؟ کپڑوں پر، یس، ٹھیک ہے۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے؟ کم پیسے لے کر جائیں، اور جانے سے پہلے کیا کریں؟ جانے سے پہلے اپنی وارڈروب کھولیں اور آپ ذرا کپڑے گنیں، اور پھر آپ ہفتے کے دن گنیں، پھر سال کے مہینے گنیں، پھر آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس مثلا 7 جوڑے ہیں فار ایگزامپل، ہر روز میں 1 جوڑا پہنوں تو 1 جوڑے کو ہفتے میں صرف 1 دفعہ، مہینے میں 4 دفعہ، سال میں کتنی دفعہ؟ ہر سیزن میں تو صرف 4 مہینے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو 4 مہینوں میں 16 دفعہ۔ کون سا کپڑا جو 16 دفعہ پہن کے پھٹ جائے گا؟ اس کا نام بتائیے مجھے، مجھ سے تو نہیں پھٹتے، اور جب تک وہ پھٹے نہیں اور بنانے کا جواز کیا ہے؟ صرف دل کا بہلانا؟ کیا وہ پیسے کہیں اور نہیں خرچ کر سکتے؟ جی، معتدل لباس ہو تو ہر زمانے میں ہر دور میں چلتا رہتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ جیسا لوگ پہنے آنکھیں بند کر کے ویسا پہنے، چاہے وہ حیا کے تقاضے پہ عمل کرے، چاہے وہ کسی بھی قیمت کا ہو۔ اس عادت کو بھی تو تبدیل کرنا ہوگا نا، کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لیس للعالمین، کیونکہ ہم جی رہے ہیں عالمین کے لیے، دنیا والوں کے لیے۔ جی جی ہاں، اگر ریپلیس کرنا ہی ہے تو پچھلے کو نکالیں، بھرتے نہ جائیں۔ اچھا، یہ تو تھی صرف لباس کی فضول خرچی۔ اگر اس عادت کو بدلنا ہے تو پھر کون سی ایکسرسائز کریں گے؟ وہی فائدے نقصان والی۔ فائدے کیا ہے، نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ کسی بھی کام کے کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ لینا چاہتے ہیں اس سے؟ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا، ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی کرتے ہوئے آپ سوچیں کیا اس سے اللہ راضی ہوگا؟ مجھے کیا ملے گا؟ اور اسی طرح چھوڑتے وقت بھی کہ اگر میں یہ چیز چھوڑ دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ چیز ایک بہت بڑا محرک ہوگی آپ کو فیصلہ کرانے کے لیے۔ اس کے علاوہ کہاں فضول خرچی کرتے ہیں وہ سب آپ اسی پیٹرن پہ آپ کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو فائنینسز کے نیچے آپ دیکھیں اچھی عادات، بری عادات، ریلیشن شپ میں دیکھیں اچھی عادات، بری عادات، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عبادات میں اچھی عادات، بری عادات، اور ورک میں اچھی عادات، بری عادات۔ تو پھر
اچھی کو آپ نے قائم کیسے رکھنا ہے، بری کو آپ نے نکالنا کیسے ہے. بہت مشکل کام ہے، تھوڑا وقت لگے گا، لیکن آپ کی زندگی اتنی انشاءاللہ منظم ہو جائے گی کہ آپ کو اس کا زبردست ریوارڈ ملے گا. بتائیں گے وہ ریوارڈ کیا ہے دنیا میں؟ سیلف سیٹسفیکشن، نفس مطمئنہ. ساری دنیا آپ کے خلاف باتیں کریں، آپ کے اندر کا وہ اطمینان. کوئی آپ کو بخیل کہے، کوئی آپ کو فضول خرچ کہے، کوئی آپ کو کچھ کہے، آپ شیکی نہیں ہوتے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے آپ کون ہیں. یہ سیلف اویئرنیس ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی بری عادتیں کیا ہیں، اور آپ مسلسل کوشش میں کہ آپ نے اچھی کرنی ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی اچھی عادتیں کون سی ہیں، اور آپ کسی کو دکھانے کے لیے وہ نہیں اختیار کیے ہوئے. یہ اس کا ریوارڈ ہے کہ موت کا فرشتہ آئے گا اور کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ. آپ کو پتا ہے آپ نے کسی کا مال چرایا نہیں، آپ کو پتا ہے آپ نے غصب نہیں کیا، آپ نے کوئی حرام سے نہیں کمایا، آپ حرام جگہوں پہ نہیں لگا رہے. لوگ آپ کو کچھ بھی سمجھے، لیکن آپ کو پتا ہے، آپ کا ضمیر مطمئن ہے آپ کیا کرتے ہیں. کسی کو نہیں پتا آپ اللہ کی راہ میں کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتا آپ کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ کہہ بھی دے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے تو اللہ کے راستے میں کچھ کیا ہی نہیں، تو آپ اس جملے سے فلیئر اپ قطعاً نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی آپ کو تانا دے دے، آپ تو کبھی کسی کے کام ہی نہیں آتے، تو کیا ہوگا آپ کو اس وقت؟ کیا ہوگا بتائیے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بہت مطمئن ہوں گے، مجھے پتا ہے. میری فیملی میں کیونکہ زیادہ لوگ ریلیجیس نہیں ہیں، تو میرا الودانا مطلب آنا یہاں پہ ایک کوسچن مارک کی طرح ہے. تو میں جب گھر میں کچھ بتاتی رہتی ہوں تو کافی کوسچن اٹھتے رہتے ہیں، ہاں خود میں عمل دیکھو اینڈ آل دیٹ. تو وہ تو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھ میں کیا عمل ہے یا نہیں. تو کل بھابھی نے بڑے ٹاؤنٹنگ انداز میں مجھ سے پوچھا کہ یہ جو اتنے ٹائم سے تم جا رہی ہو الوداع، کیا سیکھا گیا ہے تم نے؟ بائی دا وے تم نے پڑھا گیا؟ کیونکہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تو بیسکلی میں یہاں پہ اس لیے آئی تھی نا. تو وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ فلوئنسی آ گئی ہے ریڈنگ میں، کیا سیکھا ہے؟ تو میں چپ ہو گئی نا. تو ایک دم میں نے خود سے کوسچن کیا نا کہ میں نے کیا سیکھا ہے. تو میرے پاس اس وقت بہت پٹر پٹر جواب آ رہے تھے نا ان کو دینے کے لیے، کیونکہ شی ڈزنٹ پرے اور بہت ساری ایسی باتیں جو، تو وہ 10-15 چیزیں آئی میرے دماغ میں نا کہ بولو بولو. فوراً سے مجھے یاد آیا کہ کیا سیکھا ہے. So this is the time that you have to prove کہ کیا سیکھا ہے. تو میں نے کہا کہ الحمدللہ I can read قرآن. تو کہتے ہیں بس کتابیں نہیں پاس کی یا کچھ. تو میں چپ ہو گئی. اب مجھے سمجھنا ہے کہ میں ان کو کیا بولوں نا. تو میرے دل نے مجھے بولا نا کہ ابھی کچھ نہ بولو. تو یہ تم نے سیکھا ہے. یس، یہی سیکھا ہے کہ جب بہت کچھ کہہ سکتے ہوں تو اللہ کے لیے خاموشی اختیار کر لی جائے، کیونکہ اس کو کانفیڈنس کہتے ہیں. لیکن لوگوں نے کانفیڈنس کا معنی کیا بنا رکھا ہے؟ بدتمیزی کرنا. کہ آپ بہت کانفیڈنٹ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو چپ کرا دیں. تو یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے. ایک چیز جس کی آپ پلانرز میں دیکھیں گے اپنی پروگرس کے، اگر آپ کو تھوڑا سا علم ہے گراف بنانے کا، اوپر جا رہی ایکٹیویٹی نیچے آ رہی ہے، کہاں لو ہوئے ہیں کہاں سلو ہوئے ہیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اپنے پروگرس کو خود مانیٹر کرنا ہے. ویسے تو آپ کو پتا نا یشہدہ المقربون، کون ہے وہ؟ مقرب فرشتے آپ کی ایکٹیویٹی کو واچ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا گراف اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اپنے آپ کو واچ کرتے رہیں. اگر نیچے جا رہے ہیں تو واپس فوراً نہیں مجھے یہ عادت تھی، یہ کیا ہوا، کم کیوں ہو گئی، ختم کیوں ہو گئی. آپ نے ایک عادت بنائی، پھر اس میں بہتری آئی یا اس میں کمی آ گئی، تو اس کی ریویو. آپ نے خشوع و خضوع پہ پڑھا، آپ نے کوشش کی، اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ نے جائزہ جو ہے اپنا خود لینا ہے. یہ اپنی اصلاح کا پروگرام انشاءاللہ تعالی آپ اختیار کریں گے. ایک بہت بڑا محرک، بہت بڑی موٹیویشن جو اس سارے کام کے کرنے کے لیے ملتی ہے، وہ ایک حدیث ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. میں جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. میں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق درست کر لے، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. تو سارا معاملہ یہی ہے
کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یعنی جب اس کو پڑھتے تو سوچتے کچھ مشکل ہے ہی نہیں, کچھ مشکل نہیں, اتنا بڑا ریوارڈ, اعلیٰ ترین مقام پہ انسان پہنچ جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ ملے گا تمہیں. تو کوئی عادت چھوڑنا مشکل نہیں جو بری ہے, اور کوئی اچھی عادت اختیار کرنا پھر مشکل نہیں, کیونکہ ان سب چیزوں کے ٹاپ پر ٹاپنگ جس سے کرتے ہیں وہ دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسی نے اپنا ایکسپیرینس بھی لکھا ہے کہ میں اپنا ایک تجربہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتی ہوں یا اچھی عادت کو اپنانا چاہتی ہوں تو اس کے لیے کثرت سے دعا کرتی ہوں. مثلا جب خواہشات تنگ کرتی ہیں تو یہ دعا پڑھتی ہوں اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر. اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا کر, یعنی مجھے سیٹسفائی کر دے. اور رزق میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا جو چاہتے ہیں ہمیں ملے. اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدل بھلائی کے ساتھ عطا فرما, یعنی جو میرے پاس نہیں ہے یا غائب ہو گیا یا چلا گیا تو بہتر عطا کر دے اس سے. اور یہ دعا اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے بہت شکر کرنے والا, بہت صبر کرنے والا بنا دے, مجھے میری نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے. اور کہتی ہے کہ ایک اور تسبیح جس نے مجھے بہت فائدہ دیا وہ ہے جب لوگوں کی باتیں بہت تنگ کریں, یہ شیطان بار بار ان کی باتیں یاد دلا کر پریشان کرے, تو یا المغنی اے بے پرواہ کرنے والے, اس نام سے اللہ کو کثرت سے پکارے کہ اللہ مجھے لوگوں سے بے پرواہ کر دے, کیونکہ ان کی باتیں بعض اوقات ہرٹ کرتی ہیں اور انسان اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے. اور ہم کس طرح لوگوں کے لیے جی سکتے ہیں؟ ہماری زندگی اللہ نے بنائی اپنے لیے, تو ہم لوگوں کے لیے کیسے جیئیں؟ وہ چاہتے ہیں ہم ایسا پہنے, ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس طرح بیٹھے, اس طرح اٹھے, یہ کرے وہ کرے. کیا غلامی ہے؟ تو اس سے بے پرواہی کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کریں اپنے رب کے لیے کریں اور اسی کو پکاریں کہ اللہ لوگوں کے خوف اور لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی تعریفیں اور لوگوں کی تنقیدیں ان سب سے بے پرواہ کر دے. تو یا مغنی یہ کثرت سے وہ پڑھتی ہیں, اور بہت اچھی ٹپ تھی اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی. ایک دو لوگوں نے کچھ بری عادات کا برا انجام بھی بتایا ہوا تھا. ایک خاتون کو کچے چاول کھانے کی عادت تھی اور وقت کھاتی رہتی, بیمار پڑی, ڈاکٹر کے پاس گئی تو گردے فیل ہو چکے تھے, چند ہی دن میں ڈیتھ ہو گئی. تو یہ نقصان بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ بعض بری عادتیں, مثلا میٹھا کھانے کی عادت پڑ گئی ہے, کچھ مخصوص قسم کی بری عادتیں جو ہمارے مسلسل عمل کا گراف ڈراپ کرتی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے, ہمارا ضمیر ہمیں پنچ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بری عادت ہے, یہ چھوڑ دو, یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, لیکن ہم پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. تو کیا کرنا ہے؟ جی آپ. بالکل, یعنی صرف یہ نہیں کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی نہیں جینا, بلکہ یہ بھی سوچنا کہ ہمیں لوگوں سے ریونج لینے اور لوگوں کے ساتھ انتقامی برتاؤ اور ہر وقت لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا فکس کرنے کی سوچنا, اس میں بھی نہیں رہنا. سب سے پہلے کس کو فکس کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کرنا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے؟ کوشچن. ٹھیک ہے, گڈ. یہ ایک اور انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہے کہ اچھی بری عادتیں جو ہماری ہوتی ہیں اس میں کچھ وہ ہیں جو ہمارے سوچ سے متعلق ہیں, کچھ گفتگو سے متعلق ہیں, کچھ ایسی ہیں جو ہمارے ایکشن سے متعلق ہیں, اور کچھ وہ بھی ہوتی ہیں جو ہماری دوسروں کے ساتھ معاملات پر بیسڈ ہوتی ہیں. تو اس طرح بھی آپ ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. بیسیکلی جو ہمارے ایٹیٹیوڈز, ہمارے اخلاق, معاملہ, یہ سارے ہماری عادات ہی کا مجموعہ ہوتے ہیں, ایک ہی چیز ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.